علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر آئے گا حافظ قرآن، تاج تو سونے کا بعد میں ملے گا، نور کے موتیوں کا تاج تو بعد میں ملے گا، پہلے الہ العالمین کے دربار میں حافظ قرآن آئے گا، 2 بادل کے ٹکڑے اپنے اوپر دیکھے گا، جو اس کے دائیں بائیں اس کے کندھوں اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے آئیں گے، اور ایسی ریم جم ان میں سے برستی رہے گی، اللہ اکبر، سورج جتنا بھی قریب ہوا اس کی گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ جب پروردگار عالم کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان کو پہچانتا ہے کہ الہی امی نہیں، ابو نہیں، رشتہ دار نہیں، بہن بھائی نہیں، کنبے برادری والے نہیں، الہی لیکن اپنے اپنے سے لگتے ہیں، ان میں سے جو ریم جم آ رہی ہے اپنائیت دے رہی ہے، لگتا ہے دنیا کے کسی وقت، دنیا کے جنم میں کسی حصے میں ان کا میرا واسطہ پڑا تھا۔ اللہ جل شانہ مسکرائے گا اور کہے گا ذرا ایک مرتبہ پہچان، نہیں پہچانتا تو میں بتلاؤں گا، الہ العالمین تو ہی بتلا دے کیا چیز ہے۔ اللہ فرمائیں گے جو دائیں بادل کا ٹکڑا یہ سورہ بقرہ ہے، اور بائیں بادل کا ٹکڑا یہ سورہ آل عمران ہے، اور بندے دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا کہ آج تیرے پہ اتنے مہربان ہوئے، میدان محشر میں چھتری کا سایہ بن کے تیرے اوپر آ گئے، بیڑے ہی پہاڑ، مزے ہی مزے، 1 روپیہ نہیں لگ رہا اس تعلیم کے اوپر۔ اب تھوڑی سی اور بات عرض کر دوں، ناراض نہ ہونا، میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، گو کہ میٹرک میں میتھ میں رہ گیا تھا، پھر میں پڑھائی کوئی نہیں لیکن اللہ جل شانہ نے دین کی برکت سے بہت کچھ دیا، الحمدللہ۔ آپ بھی اللہ آپ کے بچوں کو اسکول میں اول پوزیشن ہے، جو پورے سال سے محنت کر کے ریڑیاں لگا کے اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ کام کر کے اپنے بچوں کی پورے مہینے کی فیس ادا کرتے ہیں، چھٹیوں کی 3 مہینے کی، کورونا وائرس میں خدائے کی قسم اسکول بند لیکن فیسیں دیتے رہے۔ کئی اسکول والے جنہوں نہیں ملی خوشحال تھے، لیکن اب ان کے رزلٹ کا میرے عزیزو اب میوے کھانے کا وقت آیا۔ جھولی پھیلا کر دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ تمام اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کامیاب فرما دے۔ لیکن اگر آپ کی بچی میٹرک میں پڑھ رہی ہے اور ادھر ایک بچی میرے عزیزو دراسات دینیہ یا عالمہ کو کورس کر رہی ہے، جب دونوں میرے عزیزو اپنے امتحان دے کے نتیجہ لے کے ہاتھ کے اندر ڈگری لے کے آئیں گی، اللہ اکبر، وہاں کب ملے گا؟ وہاں میرے عزیزو سلور، تانبے یا پلاسٹک کا ایک ٹائٹل سا ملے گا، ایک گولڈ میڈل، ایک میڈل سا مل جائے گا۔ لیکن یہ بچی جب عالمہ بن کے آئے گی، بخاری شریف کا سیٹ لے کے آئے گی، قرآن کی تفسیر کا سیٹ لے کے آئے گی، اللہ اکبر، وہاں میرے عزیزو جب انعام ملے گا، غیروں کے ساتھ تصویریں کھینچیں گی، یہاں انعام ملے گا، دوپٹہ چادر ملے گی، پردہ پوشی ملے گی، اور کہا جائے گا بچی یہ لینے آئی تھی، ہم نے یہ تیرے ساتھ بھیج دیا۔ ناراض نہ ہونا وہ سال سکھاں والوں، ایمانداری سے مجھے بتاؤ، جب آپ نے اپنی بچی بھیجی تھی دسمبر کے مہینے، جنوری کے مہینے میں، فروری میں جب آپ نے ایڈمیشن کرایا تھا، پھیکی گرمی تھی، پھیکی سردی تھی، ہائی نیک پہنائی تھی، اوپر آپ نے یونیفارم کی قمیض پہنائی تھی، اس کے اوپر آپ نے اسی اسکول کے مطابق اسی رنگ کا سویٹر پہنایا تھا، دوپٹہ بھی دیا تھا، پٹی بھی گلے کے اندر باندھی تھی۔ 8-10 سال کے بعد جب میری بچی میٹرک کا امتحان لے کے دے کے آئی، کامیاب تو ہو گئی، 1050 میں سے 1049 نمبر تو لے کے آئی، میڈل تو لے کے آئی، شیلڈ تو لے کے آئی، اول پوزیشن کا کپ تو لے کے آئی، اخباروں میں تصویر تو لے کے آئی، پینا فلیکس میں بسال سکھا میں تصویر لے کے آئی، لیکن آئی ری میری بدنصیبی، جو دوپٹہ میں نے اس کے سر پہ دیا اور ہک سے باندھا تھا، میٹرک کی سند تو ہاتھ میں لے آئی، لیکن پتہ نہیں دوپٹہ کون سے بازار میں چھوڑ کے آ گئی ہے۔ میری بچی میرے سامنے آئی، اللہ نہ کرے بھی 10ویں کا امتحان دے گی حالت میں نہ آئے، لیکن میں اپنی بچی سے میرے عزیزوں کہتا ہوں، میری بچی میرے سامنے آئی، کہنے لگی ابا مبارک ہو، میں نے یوں اٹھا کے دیکھا اور میری آنکھوں کی اینیوں میں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا الہ العالمین، میں نے تو اسے غیرت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ بے حیائی کا لباس پہن کے کہاں سے آ گئی ہے؟ الہی ایسی میٹرک کی سند جو کپڑے اتروا دے، موٹے کپڑے اتروا کے باریک نیم برہنہ لباس بنا دے، مجھے پتا ہوتا اللہ میں
میں سے اپنے گھر بٹھا لیتا، میٹرک کی تعلیم نہ دلواتا۔ میں نے کہا بچی آگے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے رشتہ دار کھڑے ہو گئے، ادھر سے محلے والے کھڑے ہو گئے، دکانداروں نے بھی مشورہ دیا، یار آگے پڑھا، تو نے میٹرک کروا دیا، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اسے آگے پڑھا۔ میں نے کہا جس سکول کی طرف میں منہ کرتا ہوں مجھے کوئی ایجوکیشن نظر آتی ہے، ادھر کوئی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، بتا میں کہاں سے اسکول تلاش کروں؟ اور لوگوں ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے وہ سارا انگریز کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ اللہ کرے نفاذ شریعت اس پوری دنیا کے اندر آ جائے، ہمارے قائدین کو اللہ ان کے مشن کے اندر کامیاب فرما دے۔ جس دن میرے عزیزو نفاذ شریعت قرآن کا قانون دنیا کے اندر آ گیا، خدا کی قسم دوپٹہ بھی بچے گا، چادر بھی بچے گی، پھر ٹول پلازا ہو یا موٹر وے ہو یا کشمور ہو یا یونیورسٹی ہو، خدا کی قسم تیری میری بچی کی عزت لوٹنے والا کتا کہیں نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے اس نے مشورہ دیا، مجھے اس نے مشورہ دیا، کہنے لگے مولوی صاحب کیا تجھے اپنے خون پہ بھروسہ کوئی نہیں؟ اور میری بچی بھی کمرے میں شام کو آ گئی، اماں نے کونی ماری اور کہا تو بات کر، اماں کہنے لگی نہیں تو بات کر۔ یہ آئی، اجی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ اجی آپ کو اپنی بچی پہ بھروسہ نہیں، آپ ظالم کب سے بن گئے؟ آپ نے دیکھا نہیں رو رو کے تیری بچی ہلکان ہو گئی، اس کی آنکھیں موٹی موٹی سوج گئی، کیا چاہتی ہے؟ یہ کہتی میں نے کالج میں پڑھنا ہے، ابا کہتا برقع لے کے جائے گی۔ اللہ اکبر، کالج کے اندر تو برقع الاؤ نہیں، بتاؤ میں کیا لے کے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے برقع نہ لے کے جا، پڑھائے گا کون؟ کہا وہاں بہت بڑی یونیورسٹی سے پروفیسر پڑھ کے آیا، فلانے باہر کے ملک سے ایک پروفیسر پڑھ کے آیا، اس کی تعلیم، اس کا حساب، اس کی سائنس، اس کی کیمسٹری، فزکس تو بڑی عجیب ہے، وہ پانی کے گھونٹوں کی طرح اندر اتارتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی میری ہو حیا والی، اس کا جسم کا حصہ پھول گیا ہو، ظاہر ہو گیا ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تو اعلیٰ خاندان کا فرد ہوں، میں تو اعلیٰ خاندان سے ایسے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے لوگ میرے منہ پہ تانا دے کے چلے گئے، کہنے لگے کیا تجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں؟ تیری بچی اتنی کمزور ہے کیا غیرے کی گوتی میں بیٹھتی پھرے گی؟ میں نے کہا ایک بات کا جواب دے، پھر میں اپنی بچی کو تو جہاں کہ میں جھونک دوں گا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا حجرے مبارک کا دروازہ بجا، من دق الباب، جواب ملا کون؟ کہا انا عبداللہ بن ام مکتوم۔ کون بیٹھا تھا؟ ام حبیبہ، حضرت عائشہ، ام سلمہ۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم کیا لینے آئے ہو؟ کہا کملی والے ذرا آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ عائشہ تیرا دوپٹہ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ میرے سر پر۔ فرمایا ذرا اسے منہ پر اور سینے پہ ڈال لے۔ حفصہ تو بھی اپنی چادر ڈال لے۔ ام حبیبہ دائیں بائیں جتنی بیٹھی ہو سارے چادر پہ ڈال دو۔ ایک مائی بولی، کہنے لگی کملی والے وہ آنکھوں والا نہیں، وہ اندھا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا وہ اندھا ہے، تم تو اندھی کوئی نہیں ہو۔ میں نہیں چاہتا اگر اس کی نگاہ نہ پڑے تو تمہاری پاک نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی تو محمد کی عزت والی پگڑی کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب بتا تیری بیٹی غیرت والی کی نبی کی بیوی غیرت والی؟ عائشہ اماں سے بڑی کوئی غیرت والی ہے؟ حضرت حفصہ ام سلمہ سے، جس کے ابے کے بولنے پہ قرآن بولے، جس کے باپ کے کپڑے اترے اور ٹاٹ کا لباس پہنے جبرائیل سلام لے کے آ جائے، جس کا بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اترے حضور سے لکھنے کے لیے بلائے، یہ غیرت والے کہ ہم غیرت والے؟ بولو بولا بولو۔ اگلی بار ہم نے کہا 4 گھنٹے ہی تو پڑے گی، ہم نے کہا 4 گھنٹے ہی تو پڑے گی، ابو چھوڑنے جائے گا، بھائی چھوڑنے جائے گا، رشتہ دار چھوڑنے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، چلو چلو وقت قوالی ہے نا، آؤ مدینے چلیں، آؤ سارے مدینے چلیں۔ گنبد خضرا کی چوکھٹ پر ہمیں ہمارا ایمان دروازہ بجانے کی اجازت نہیں دیتا کہ پیغمبر ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ صدیق تو کندھے پر اٹھا کے غاروں کے اندر لے جا سکتا ہے لیکن میرے نبی کے سامنے آنکھ اٹھا نہیں سکتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب صدیق اونچا نہیں بول سکتا تو تجھے مجھے بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برادری جینے نہیں دیتی، کنبہ جینے نہیں دیتا، خاندان مجھے جینے نہیں دیتا، رشتہ دار برادری جینے نہیں دیتی، میں کیا کروں؟ بچی نہ پڑھاؤں تو دروازے پہ رشتہ نہیں آئے گا۔
پہلے رشتہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے ہنڈی روٹی پکانی آتی ہے کہ نہیں، کپڑے سینے آتے کہ نہیں، سویٹر بننا آتا ہے کہ نہیں، باپ دادے کی ساس سسر کی عزت کرنی آتی ہے کہ نہیں، دادے کو کیا کہتی ہے، روٹی کس وقت دیتی ہے، صبح کس وقت اٹھتی ہے، رات کو کس وقت سوتی ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتی ہے۔ ہائے میرے عزیزو، اب تو سب سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسی ہے، اسے آدمیوں کے ساتھ بولنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، اسے آدمیوں کے اندر کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ ہمارا تو اکیلا ہی پوت ہے، اللہ اکبر، ہم تو ایسی بہو چاہتے ہیں جو بازار بھی سنبھالے، دکان بھی سنبھالے، موٹر سائیکل بھی چلائے، رکشہ بھی چلائے، پلازوں پہ ٹول پلازے کی پرچیاں بھی کاٹے، پولیو کے قطرے پلائے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو ایسی بچی چاہیے۔ الہی تو بتا، اپنے حبیب کے ذریعے بتلا دے کہ میں اپنی بچی کو اسکول پڑھاؤں تو دائیں بائیں غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کہ تیری شریعت تو اجازت دیتی ہے جب سگے بھائی کی مونچھیں پھوٹ آئیں اور سگی بہن کے حیا والے عذاب پھولنے لگ جائیں تو خبردار دونوں کو ایک کمرے میں نہ بٹھانا۔ اگر دونوں ایک کمرے میں ہو تو تیسری ماں ہونی چاہیے، تیسرا ابا ہونا چاہیے، تیسری دوسری بہن ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کملی والے ایک کمرے میں بٹھاؤں؟ فرمایا میں تو اتنی غیرت والا دین لے کے آیا تو ایک کمرے کی بات کرتا ہے، میں تو بہن بھائیوں کو ایک چرپائی پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ کتنے گئی ہیں غیرتاں؟ بتاؤ کہاں سے گئی غیرت؟ چلو چلو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلیں، بغداد کے جنید کے پاس چلیں۔ میں نے پوچھا جنید بغدادی مجھے بتا میں اپنی بچی کو گھر سر کو بلا کے پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں، یا اپنی بچی کو کسی آدمی سے پڑھنے کے لیے بھیج سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہ بابا تو نے ہماری کیوں ماننی ہے، تو وہ سال سکھا میں رہتا ہے، تو روشن ضمیروں نہیں بلکہ بے ضمیروں کے اندر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے ہماری کم ماننی ہے، لیکن مسئلہ بتاؤں، عمل کر یا نہ کر، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، نبی کی لائی ہوئی شریعت ایسی پاک جگہ پر ایسے پاک آدمی سے کے سامنے، کسی غیر محرم کے سامنے تیری بچی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ محلے والی کا لڑکا تیری لڑکی کو 7 انگلی پر، کیا تجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں؟ تیری بچی اتنی کمزور ہے کیا غیرے کی گودی میں بیٹھتی پھرے گی؟ میں نے کہا ایک بات کا جواب دے، پھر میں اپنی بچی کو تو جہاں کہ میں جھونک دوں گا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا حجرے مبارک کا دروازہ بجا، من دق الباب، جواب ملا کون؟ کہا انا عبداللہ بن ام مکتوم۔ کون بیٹھا تھا؟ ام حبیبہ، حضرت عائشہ، ام سلمہ۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم کیا لینے آئے ہو؟ کہا کملی والے ذرا آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ عائشہ تیرا دوپٹہ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ میرے سر پر۔ فرمایا ذرا اسے منہ پر اور سینے پہ ڈال لے۔ حفصہ تو بھی اپنی چادر ڈال لے۔ ام حبیبہ دائیں بائیں جتنی بیٹھی ہو سارے چادر پہ ڈال دو۔ ایک مائی بولی، کہنے کی کملی والے وہ آنکھوں والا نہیں وہ اندھا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا وہ اندھا ہے، تم تو اندھی کوئی نہیں ہو۔ میں نہیں چاہتا اگر اس کی نگاہ نہ پڑے تو تمہاری پاک نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی تو محمد کی عزت والی پگڑی کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب بتا تیری بیٹی غیرت والی کہ نبی کی بیوی غیرت والی؟ عائشہ اماں سے بڑی کوئی غیرت والی ہے؟ حضرت حفصہ ام سلمہ سے، جس کے ابے کے بولنے پہ قرآن بولے، جس کے باپ کے کپڑے اترے اور ٹاٹ کا لباس پہنے جبرائیل سلام لے کے آ جائے، جس کا بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اترے حضور سے لکھنے کے لیے بلائے، یہ غیرت والے کہ ہم غیرت والے؟ بولو بولا بولو۔ اگلی بار ہم نے کہا 4 گھنٹے ہی تو پڑے گی، ہم نے کہا 4 گھنٹے ہی تو پڑے گی، ابو چھوڑنے جائے گا، بھائی چھوڑنے جائے گا، رشتہ دار چھوڑنے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، چلو چلو وقت والی ہے نا، آؤ مدینے چلیں، آؤ سارے مدینے چلیں۔ گنبد خضرا کی چوکھٹ پر ہمیں ہمارا ایمان دروازہ بجانے کی اجازت نہیں دیتا کہ پیغمبر ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ صدیق تو کندھے پر اٹھا کے غاروں کے اندر لے جا سکتا ہے لیکن میرے نبی کے سامنے آنکھ اٹھا نہیں سکتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب صدیق اونچا نہیں بول سکتا تو تجھے مجھے بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادری جینے نہیں دیتی، کنبہ جینے نہیں دیتا، خاندان مجھے جینے نہیں دیتا، رشتہ دار برادری جینے نہیں دیتی، میں کیا کروں؟ بچی نہ پڑھاؤں تو دروازے پہ رشتہ نہیں آئے گا۔ پہلے رشتہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے ہنڈی روٹی پکانی آتی ہے کہ نہیں، کپڑے سینے آتے کہ نہیں، سویٹر بننا آتا ہے کہ نہیں، باپ دادے کی ساس سسر کی عزت کرنی آتی ہے کہ نہیں، دادے کو کیا کہتی ہے، روٹی کس وقت دیتی ہے، صبح کس وقت اٹھتی ہے، رات کو کس وقت سوتی ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتی ہے۔ ہائے میرے عزیزو، اب تو سب سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسی ہے، اسے آدمیوں کے ساتھ بولنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، اسے آدمیوں کے اندر کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ ہمارا تو اکیلا ہی پوت ہے، اللہ اکبر، ہم تو ایسی بہو چاہتے ہیں جو بازار بھی سنبھالے، دکان بھی سنبھالے، موٹر سائیکل بھی چلائے، رکشہ بھی چلائے، پلازوں پہ ٹول پلازے کی پرچیاں بھی کاٹے، پولیو کے قطرے پلائے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو ایسی بچی چاہیے۔ الہی تو بتا، اپنے حبیب کے ذریعے بتلا دے کہ میں اپنی بچی کو اسکول پڑھاؤں تو دائیں بائیں غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ تیری شریعت تو اجازت دیتی ہے جب سگے بھائی کی مونچھیں پھوٹ آئیں اور سگی بہن کے حیا والے اعضاء پھولنے لگ جائیں تو خبردار دونوں کو ایک کمرے میں نہ بٹھانا۔ اگر دونوں ایک کمرے میں ہو تو تیسری ماں ہونی چاہیے، تیسرا ابا ہونا چاہیے، تیسری دوسری بہن ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کملی والے ایک کمرے میں بٹھاؤں؟ فرمایا میں تو اتنی غیرت والا دین لے کے آیا تو ایک کمرے کی بات کرتا ہے، میں تو بہن بھائیوں کو ایک چرپائی پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کتنے گئی ہیں غیرتاں؟ بتاؤ کہاں سے گئی غیرت؟ چلو چلو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلیں، بغداد کے جنید کے پاس چلیں۔ میں نے پوچھا جنید بغدادی مجھے بتا میں اپنی بچی کو گھر سر کو بلا کے پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں، یا اپنی بچی کو کسی آدمی سے پڑھنے کے لیے بھیج سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہ بابا تو نے ہماری کیوں ماننی ہے، تو تو وہ سال سکھا میں رہتا ہے، تو تو روشن ضمیروں نہیں بلکہ بے ضمیروں کے اندر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے ہماری کم ماننی ہے، لیکن مسئلہ بتاؤں، عمل کر یا نہ کر، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، نبی کی لائی ہوئی شریعت ایسی پاک جگہ پر ایسے پاک آدمی سے کے سامنے، کسی غیر محرم کے سامنے تیری بچی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ محلے والی کا لڑکا تیری لڑکی کو ساتھ انگلی پکڑ کے لے کے جائیو، جس دن اس نے انگلی پکڑ کے چھوڑی نا خدا کی قسم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے ایک بچی گزری، 2 چھٹیاں کی ہوئی تھی۔ شاہ جی رحمت اللہ نے دیکھا کہ استغفر اللہ، کہو دھیرانی کا جی، کہ تیرا ابا کتھے، کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اس 2 چھٹیوں والی بچی کو دیکھا، آپ نے فرمایا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ ابے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی جب اس نے پگڑی اتار دی دوپٹہ میرا خود بخود اتر گیا۔ جب حیا والے دامن کو اس نے اتنا دور کر دیا کہ خدا کے گھر میں اللہ کے سامنے جا کر بھی سر نہیں چھپاتا، بازاروں کی تو دور کی بات ہے، جب اس نے مصلی پہ سر چھپانا چھوڑ دیا تو میں نے بازاروں میں سر چھپانا چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے جوائنٹ فیملی کے اندر، کھانا اکٹھے کھانا کھاؤ بھائی، یہ سارے رشتہ داری تو ہیں، پھر بیوی کو بھی بہن کہا کرو، آپس میں بہن بھائی ہیں نا سارے۔ میں نے پوچھا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا؟ یہ میرے چاچے کا، یہ مامے کا، یہ خالہ کا پوت ہے، یہ رشتہ داروں کا، یہ ممیر ہے، میرا مسیر ہے۔ اور میری بہن تو بھی سن لے، اللہ اکبر، غیرت والی عورتیں، پہلے غیرت والی عورتیں کسی عام آدمی کو سلام بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا اپنے سسر کے سامنے، یقین جانو کبھی اپنے شوہر سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ یوں ہی تھا کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ، یہ ایسی بلمان بھلے لوگ تھی کہ اپنے سسر ساس کے سامنے اپنے شوہر کو روٹی کی بھی نہیں پوچھے کرتی تھی۔ اگر سسر 5 بجے اٹھا کرتا تھا، یہ 4 بجے اٹھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی۔ ابا اٹھ کے دیکھے گا بھی سو رہی ہے، پتہ نہیں میری چادر کہاں ہوگی، میرے ابا کی میرے جسم پر نگاہ پڑ گئی، ابا تو بچ جائے گا لیکن میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔
بھول گئے سب کچھ، پیسے کی چمک نے سب کچھ بھلا دیا. غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا؟ فرمایا ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے سور. فرمایا کتا گلی میں سے دوڑ رہا ہو، اللہ اکبر، آپ گلی سے باہر نکلے، کتا دوڑ رہا ہے، آپ کتے سے ڈرے، کتا آپ سے ڈرا، آپ اس سے گلی میں لگ کے کھڑے ہو گئے کونے پہ، وہ بھاگا، جاتے ہوئے آپ کو ڈرا کے گیا، آپ ڈر گئے، وہ آپ سے ڈر کے بھاگ رہا تھا، جاتے ہوئے آپ کے کپڑوں سے ٹکرا کے گیا. میں نے کہا شریعت کیا کہتی ہے، کپڑے پاک ہے نہ پاک؟ اور میں اگر کتے کے بال گیلے نہیں خشک ہے تو کپڑے پاک ہے، نماز پڑھ سکتے ہو، اگر کب کے بالوں کو گند نہیں لگا تمہارے کپڑوں پہ گند ظاہر نہیں ہوا. میں نے کہا اگر سور گلی میں سے گزرتا تمہارے کپڑوں کو ٹکرا گیا، فرمایا خشک بھی ہو تو بہتر ہے کپڑے بدل کے نماز پڑھو. پھر فرمایا لوگو سور کپڑوں سے لگ جائے جسم اتنا نہ پاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے نہ پاک ہو جاتا. یہ کزن کیا تھا؟ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے، سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمایا. اللہ اکبر، جرت نہیں تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کسی مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے، بلکہ انتظار میں ہوتے کسی قبیلے والے آئیں گے، کوئی وفد آئے گا، فلانے علاقے سے لوگ آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھیں گے، ہم کان لگا کے کان دھر کے بیٹھیں گے، جواب ہمیں بھی مل جائے گا. علماء اکرام فرماتے ہیں جو صحابہ نے پراپر حضور سے مستقل جو سوال کیے پورے قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان کی تعداد صرف 14 تھی، ورنہ صحابہ کی جرت نہیں تھی کملی والے سے سوال کر سکے. یہ ادب کا تقاضا ہے. حضور علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے. اللہ غنی منبر پر آ کے بیٹھے، صحابہ اکرام کو بلایا، فارس والو، روم والو، ابو ذر قبیلے والو، قبا کی بستی والو، مکے سے جو لٹ پٹ کے آئے وہ بھی، مدینے والو، امیر، سارے غریب بیٹھ جاؤ. رحمت دو عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ ایسے بیٹھ گئے جیسے چاند کے ساتھ ارد گرد ستارے ہوا کرتے ہیں. کچھ کہنے لگے ہیں، پھر نبوت والا چہرہ سامنے اٹھا، پھر رحمت والے لب کھلے. آپ نے فرمایا لوگو خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیا نمازیں پڑھنے والی. ابو بکر ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب یہ نہیں. عمر پاک تیری زبان پہ تو حق بولتا ہے، خدا بولتا ہے، بولو. حضرت عمر نے کہا فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ مطلب کوئی نہیں. حضرت عثمان سخاوت کا پہاڑ، جی آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا عثمان میرا یہ مطلب کوئی نہیں. حضرت علی علم کا دروازہ، آپ نے جواب دیا، فرمایا اے علی آج تو بھی جواب نہ دے سکا. سارے صحابہ اپنی رائے دیتے رہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرا یہ مطلب، ان کو جھٹلایا نہیں اللہ کے نبی نے. آپ نے فرمایا اگر میں کہتا کہ تو جھوٹ بولا، دنیا تو پہلے انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. کہا ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا ٹھیک سب ٹھیکوں سے ٹھیک ہے. فرمایا علی آپ بتلاؤ. حضرت علی کہنے لگے میں سب میں پیچھے کھڑا تھا، میں دوڑا، میں بھاگا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گیا. میں نے کہا فاطمہ آج تو تیرے ابے نے سب کو حیران کر دیا. کہا علی کیا ہوا؟ کہ تیرے ابا جان نے آج سوال کیا. کہا مجھے بھی تو بتلا. کہ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اے علی کون کون بیٹھا ہے؟ کہ چاچا ابو بکر بھی، عمر بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر، چچا تیرا بہنوئی عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ سارے ماموں تائے چاچا نانا بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کسی نے جواب نہیں دیا. کہا تو نے بھی کوئی نہیں دیا؟ نہیں. ماں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. علی یہ تو بڑا آسان سوال ہے، ادھر کان لا، میں تیرے کان میں جواب بتاؤں گی، جا کے حضور علیہ السلام کے سامنے مجمع میں ادب کے ساتھ کہہ دینا، تیرے صحابہ میں نمبر بن جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور جا کے رحمت دو عالم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں. حضور نے فرمایا علی جواب دے. کملی والے سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے ساری زندگی میں اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو. سارے کہنے لگے واہ علی تیرے کیا کہنے، تیرے جواب نے تو سب کو لاجواب کر دیا. رحمت دو عالم 1 منٹ کے لیے سے پھر آپ کا سر مبارک جھکا، پھر آپ نے اپنے نبوت والے کرتے کے دونوں کونے اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر کیا فرمایا اے اللہ
میری فاطمہ کو جزا خیر دے دے، اے اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اس کے بچوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنا دے، اس کے علم میں اللہ اور ترقیاں عطا فرما۔ صحابہ آمین آمین کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگا کملی والے عرض کروں، جواب علی نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے اپنی گیلی آنکھوں سے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کی چیخ نکلی کہ اللہ کے پاک پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں، زبان میری چلی، جواب تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ خیر النساء، نبوت والی زبان سے اگلا اعلان ہوا، آپ نے فرمایا غیرت مند عورت کون ہے؟ غیرت مند عورت کون ہے؟ اللہ، صحابہ کے سر جھک گئے۔ آپ نے فرمایا جا علی فاطمہ سے پوچھ کیا غیرت مند کون ہے؟ حضرت علی پوچھ کیا کہ یا رسول اللہ تیری بیٹی میری گھر والی حسن حسین کی امی کہہ رہی ہے غیرت مند وہ ہے جو اپنی عزت بھی بچا لے، اپنا گھر بھی بچا لے، اپنے بچوں کو بھی بچا لے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے، ہستی ہستی دنیا میں گزر بسر کرے، ہستی ہستی دنیا سے چلی جائے۔ اللہ اکبر، کبھی شوہر کا شکوہ باپ کے آگے نہ کرے، کبھی باپ اور گھر والوں کا شکوہ خدا کے آگے نہ کرے۔ علی یہ تو بڑا آسان سوال ہے، ادھر کان لا، میں تیرے کان میں جواب بتاؤں گی، جا کے حضور علیہ السلام کے سامنے مجمع میں ادب کے ساتھ کہہ دینا، تیرے صحابہ میں نمبر بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور جا کے رحمت دو عالم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں۔ حضور نے فرمایا علی جواب دے، کملی والے سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے ساری زندگی میں اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ سارے کہنے لگے واہ علی تیرے کیا کہنے، تیرے کیا کہنے، تیرے جواب نے تو سب کو لاجواب کر دیا۔ رحمت دو عالم ایک منٹ کے لیے سے پھر آپ کا سر مبارک جھکا، پھر آپ نے اپنے نبوت والے کرتے کے دونوں کونے اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر کیا فرمایا اے اللہ میری فاطمہ کو جزا خیر دے دے، اے اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اس کے بچوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنا دے، اس کے علم میں اللہ اور ترقیاں عطا فرما۔ صحابہ آمین آمین کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگا کملی والے عرض کروں، جواب علی نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے اپنی گیلی آنکھوں سے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کی چیخ نکلی کہ اللہ کے پاک پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں، زبان میری چلی، جواب تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ خیر النساء، نبوت والی زبان سے اگلا اعلان ہوا، آپ نے فرمایا غیرت مند عورت کون ہے؟ غیرت مند عورت کون ہے؟ اللہ، صحابہ کے سر جھک گئے۔ آپ نے فرمایا جا علی فاطمہ سے پوچھ کیا غیرت مند کون ہے؟ حضرت علی پوچھ کیا کہ یا رسول اللہ تیری بیٹی میری گھر والی حسن حسین کی امی کہہ رہی ہے غیرت مند وہ ہے جو اپنی عزت بھی بچا لے، اپنا گھر بھی بچا لے، اپنے بچوں کو بھی بچا لے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے، ہستی ہستی دنیا میں گزر بسر کرے، ہستی ہستی دنیا سے چلی جائے۔ اللہ اکبر، کبھی شوہر کا شکوہ باپ کے آگے نہ کرے، کبھی باپ اور گھر والوں کا شکوہ خدا کے آگے نہ کرے، اس سے بڑی غیرت والی عورت کوئی نہیں۔ حضور نے پھر فرمایا اللہ میری فاطمہ کو جزا دے، میری فاطمہ نے جو بھی کہا محمد صداقت کی مہر لگا کے کہہ رہا ہے سچ کہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میرے عزیزوں میں آج آپ سے عرض کروں گا، آج ہمارے یہاں ایک نعرہ مولانا عبدالشکور صاحب لگا ہوا ہے کہ عورت کو بھی شانہ بشانہ جینے کا حق دیا جائے۔ اجی کیا جائے گا، میرے ابو جان نے مجھے بی اے کرایا، میرے ابو جان نے مجھے ایم اے کرایا، میں تو ایک سبجیکٹ سے ایک پیپر سے رہ گئی تھی، ورنہ آپ درخواست دیجئے علاقے کا ایم این اے آپ کا واقف ہے، اس کا سیکٹری آپ کا واقف ہے، اگر 4-5 لاکھ روپے لگ جائیں گے، بچوں کے لیے ایک ماسی رکھ لیں گے جو بچوں کو سنبھال لے گی، میں نوکری کروں گی، ابتدائی تنخواہ 40-50 ہزار ملے گی، اعلیٰ قسم کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھاؤں گی، کسی کو میں فوجی، کسی کو ڈاکٹر بناؤں گی، کسی کو وکیل، کسی کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گی۔ مرد کی صحن سازی کی، اس نے کہا ٹھیک ہے نکل جا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ شانہ بشانہ ہے۔ مجمع کے اندر کہہ رہی ہے دیکھو میں مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہوں، اس کے آدھے دکھوں کو میں نے بانٹ لیا، آدھے گھر کے خرچے کو میں نے بانٹ لیا، دسترخوان کے خرچے کو میں نے بانٹ لیا، اگر استری اس کے ذمے تو واشنگ مشین کی دھلائی میرے ذمے، مرچیں اس کے ذمے تو نمک میرے ذمے، مسالہ اس کے ذمے تو پیاز میرے ذمے۔ تجھے کس بیوقوف نے
تجھے کس نکمے نے، تیری عزت کے ڈاکیدار نے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ شانہ بشانہ میں قرآن کے آئینوں میں سے، قرآن کے برقوں میں سے، نبوت والی زبان سے جو لفظ نکلے جس امت حدیث کہتی ہے میں تجھے ان جملوں میں سے بتاؤں شانہ بشانہ کون ہے؟ گرمی کا موسم ہے، مارچ کا مہینے کے بعد اپریل مئی کا مہینہ آئے گا، گرمی بھی میرے عزیزو تیرے گھر کے اندر آئے گی اور اپنے جو بندی کھائے گی۔ اللہ اکبر، شانہ بشانہ کیا ہے؟ اگر آدمی پریشان آیا، اجی کیا بات ہے، اللہ اکبر، نو قرضے پہ قرضہ چل رہا ہے، دکانداری ہوتی کوئی نہیں، قرضے والے دکان پہ لینے آئے، اللہ اکبر کیا کروں، گھر سے پریشان، باہر سے پریشان، شانہ بشانہ یہ ہے جلدی کرے، مٹکے سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ لائے، اپنے شوہر کو پلائے اور ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے۔ اجی آپ کی دکان کے قرضے کی محنت آپ کرو، دعا میں کروں گی، اللہ اکبر، آپ اپنے قرضے اتارو تاکہ ذہنی ٹینشن کے مریض نہ ہو جاؤ۔ ہماری فکر نہ کرنا، میرے کپڑوں کی فکر نہ کرنا، میں تجھے گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھا کے گزارا کروں گی، میں نہ تجھے رو کے دکھاؤں گی، تو گرمی میں بٹھائے گا سلائے گا، میں سو کے دکھاؤں گی، تو کہے گا ابا کے چلی جاؤں گی، تو کہے گا اماں کو گھر بلا تو بلاؤں گی، تو کہے گا سر اٹھاؤں گی، تو کہا سر جھکاؤں گی۔ یہ شانہ بشانہ ہے، اللہ اکبر۔ تو زمین پہ بیٹھ کے کھلائے گا، میں تجھے بیٹھ کے کھا کے دکھاؤں گی، تو میز پہ مرغی کی ٹانگوں سے کھا کے کہے گا کھا، میں مرغی کی ٹانگ کھاؤں، میں کبھی تیرے سے شکوہ نہیں کروں گی۔ تو اچار روٹی کھلائے گا، میں اچار روٹی کھلاؤں گی۔ دعا کرتی ہوں میری عمر تجھے لگ جائے، میری خوشیاں تجھے لگ جائے، یہ شانہ بشانہ، تیری بیماری میرے پہ آ جائے، یہ شانہ بشانہ، جنازہ میرا ہو کندھا تیرا ہو، مسکراتی ہوئی جنت کے اندر جاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اس زبان پہ، عورتیں وہ کرتی تھی، کیا کرتی تھی، اللہ زبان پہ فالج کرا دے، اگر میرے ہوتے ہوئے تیرا جنازہ اٹھ جائے، اللہ نہ کرے اگر اٹھ گیا تو بے فکر ہو کہ قبر کے اندر سو جانا، گود میں 2 بچے چھوڑ کے جائے گا، ایک بیٹی چھوڑ کے جائے گا، ایک بیٹا چھوڑ کے جائے گا۔ تیرے جانے کے بعد محنت ایسی کروں گی، جب بیٹی جوان ہوگی دنیا کو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، بیٹا جوان ہوگا دنیا کو عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ جس دن میرا جنازہ اٹھے گا اس انداز سے جاؤں گی، نہ کوئی میرا چہرہ دیکھ سکے گا، نہ میری کفن والی کوئی چادر دیکھ سکے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں تو اللہ کے دربار میں نیکیاں لائے گا، میں غیرت والا پردہ لے کے آؤں گی، اللہ فرمائیں گے نہ نیکیوں والی گٹھڑی پرے رکھ اور غیرت والا پردہ دکھا، تو بھی جنت میں جا، اپنے گھر والے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی ساتھ لے جا۔ یہ شانہ بشانہ ہے، اسے کہتے ہیں شانہ بشانہ۔ یہ شانہ بشانہ تھوڑی ہے، یہ سارے کے سارے، میں تمہارے سے گلا کرتا ہوں میرے بچوں، تم 24 25 26 سال کے بیٹھے ہو، میری عمر 46 سال ہے، میرے عزیزو یہ سارے میرے کابرین میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں، میں تمہارے سے گلا کرتا ہوں، کہتے ہمارے پھوڑے نے ہمارے واسطے کرائی کیا، ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کرائی کیا۔ ماں کو خدا کی قسم گالیاں دیتے ہیں، یوں کر کے ماں کے منہ کی طرف ہاتھ کرتے ہیں، تم نے ہمارے واسطے کرا کیا، تم تو عذاب ہو ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو شام کو گھر آیا اس کے کپڑے بھی میرے عزیزو پسینے میں گیلے تھے، اس کی قمیض کی یہاں سے میرے عزیزو اللہ اکبر قمیض پٹی ہوئی تھی اور پیر کے پیچھے ایڑیوں میں اتنے بڑی بڑی لکیریں پڑی ہوئی تھی، میرے عزیزو اس کے ہاتھ بھی کالے ہو چکے تھے، اور گرے بان کے بٹن نہ ہونے کی وجہ سے، دھوپ کے سورج کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، سورج کی کرنوں کی وجہ سے اس کے سینے پر بھی کالا گولا پڑ چکا تھا۔ یہ آیا اور اس نے آ کے یوں کر کے رومال رکھا، بیٹا ادھر منہ کر کے، بیٹی ادھر منہ کر کے، کیا ہوا؟ یہ کہتے میرے باپ نے کیا ہی کیا، یہ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے شام چائے بھی نہ پی تھی، اس یہ صبح ناشتہ کر کے گیا تھا، دنیا ہوٹلوں پہ اور طرح طرح کی کڑھائیاں کھا رہی تھی، یہ صبح کی جو روٹی لے کے گیا گرمی میں سوکھ گئی، یہ پانی کے اندر بھگو بھگو کے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، صرف اس کا کھانے کو دل کرا، 20 روپے کی چائے اس کی پینے کو دل کیا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑتا رہا، اس نے 20 روپے جوڑے، جب گھر کے اندر اس نے آ کے سنا کہ میری اولاد کہہ رہی ہمارے باپ نے کیا ہی کیا، تو یوں کندھے پہ رومال رکھا، اٹھا کھاٹ پہ لیٹ گیا اور کروٹ بدل کے یوں کر کے اسی گندے رومال کو منہ پہ لے کے لیٹ گیا، تو مزے سے پاپو جی کھیل رہا تھا، یہ ساری رات آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا کہ اللہ اس لیے اولاد کو جوان کیا تھا کہ بڑی ہو کے گئے کہ میرے لیے کیا کیا، اے اللہ اگر یہ باپ سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ زندگی کی سانسیں میری لے کے اللہ ان کو دے دے، چل جاتے ہوئے میں نے سانسیں بھی دے کے چلا جاؤں، او میرے پیارو اور میرے چاند کبھی آ
آج کے بعد یوں نہ کہنا ہمارے باپ نے کیا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے باپ نے تیرے لیے کیا یہ کہ لوگوں سے قرضہ لے کے تمہاری عید کے کپڑے بنائے اور خود بیٹے کا دھولا جوڑا پہن کے کھڑا ہو گیا. کہنا کہ اس کے اندر کیا برائی ہے؟ دیکھ جوان تیرا جوڑا پہن کے کیسے لگ رہا ہوں. اور دنیا داروں کو تو میلا جوڑا نظر آئے گا. خدا کی قسم عرش والے کو جنت کا لباس نظر آئے گا. جنت کے لباس سے اللہ اس کو مشابہت دے گا. اور میرے عزیزوں کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا. تم نے ماں کو پھونک پھونک کر ماں کو جلا جلا کر میرے عزیزوں تم نے اسے ایسی تلخ زبان بلا دیا. تیرے تو زور پر تیری مچھوں کی تو سے ڈر کے تیرے سے بول نہیں سکتی. اسے پتا ہے میں بول لوں گی جتی نہ مار دے پلیٹ ہی نہ مار دے سالن کی رکابی نہ میرے پہ گھیر دے. وہ سارا غصہ اپنے شوہر پہ اتارتی ہے. وہ 15 گھنٹے ریڑھی لگا کے آیا وہ 4 گھنٹے سوتا ہے تانے دے دے کے مارتی ہے. ان کا کچھ کر ان کا کچھ کر. اللہ اکبر. وہ ساری رات سویا نہیں. صبح موٹر سائیکل کے اوپر رکشے کے اندر میرے عزیزوں جب منڈی کے اندر گیا ادھر صبح جب رکشے کے اوپر منڈی کے اندر گیا موٹر سائیکل چلا رہا تھا دھیان ساری رات کے جھگڑے کے اوپر تھا. دھیان اس بچے کے تانے پہ تھا. میرے باپ نے کیا کیا؟ آگے موٹر سائیکل آ گیا آگے ٹرک آ گیا. بیٹے کا چہرہ اس کے سامنے آیا. اس کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے یوں آنکھوں بند کیا ٹرک کے ساتھ جا کے لگا. اللہ اکبر. شام ہو گئی ابا نہیں آیا. پتہ کرو کہاں پڑا ہے. 1122 والے اٹھا کے لے گئے چھپا والے اٹھا کے لے گئے. ہائے ری میری بدنصیبی. 4 بچے کمانے والے تھے انتظار کر رہے ماما آئے گا تو باپ کا کفن لے کے آئے گا. ہمارے مہاجروں کے اندر پتہ نہیں تمہارے رواج ہو کے نہ ہو ہمارے مہاجروں میں رواج ہے ماں مر جائے شوہر مر جائے بیٹی والے کفن کاٹھی لے کے آتے ہیں. اس کی تو بیٹی اجڑ گئی 4 دے گئے یہ کفن کے کپڑے یہ قبر کے پیسے لاؤ جی دو. اللہ اکبر. اپنی بیٹی کا کفن بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بوڑھا ہو گیا. اب بھی کہتے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. میں اس اولاد کی کمائی کو کیا کہوں لعنت تو میں بھیج نہیں سکتا. لوگوں کمائی حلال کا رزق ہوتا ہے. میں اس کمائی کو کیا کروں جو اپنی ماں کو اپنے 4 بیٹے اپنے پیسوں میں سے کفن ہی دے سکے. لے جا ڈوب کے مر جا بھا لگا دے اس کمائی کو. 4 آدمی تیری ماں کی میت میں رونے آئے روٹی تیرے مامے سے کھا کے گئے. اور ظالم تو ماں کی نیولی دعا کرنے آنے والوں کو ایک پانی کا گھونٹ نہ پلا سکا. اب بھی کہتے میرے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا ہے. چھوڑ دو خدا کے واسطے اس ریت کو اس رسم کو چھوڑ دو. برادری سے کہہ دو خبردار ابا مرے گا اماں مرے گی کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنے پیسوں سے کفن پہنا سکے. کبھی نہ کہنا ماں باپ سے کبھی نہ کہنا ورنہ ایسے خسارے والی زندگی میں اللہ پھینکے گا. اور ایک بات میرے عزیزو تمہیں اور کہہ کے جاؤں عمل کر لینا. وقت تو میرے عزیزو 15 منٹ 11 سے اوپر ہو گئے. 2-4 باتیں میں نے صرف 5-10 منٹ کے اندر کرنی ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا اللہ تمہیں لال جوڑے پہنائے. اللہ تمہیں پیر سے لے کر سر تک ہاتھوں تک اللہ تمہیں سونے سے کے زیور سے راستہ کرے. لیکن جس گھر میں دلہن بن کے جاؤ گی قرآن کے سائے میں جاؤ گی اس گھر کے اندر بھائی بھائی کے درمیان پھاڑ نہ ڈلوا دینا. اس گھر کے اندر بہنوں کو بھائی کے شفقت والے ہاتھ سے محروم نہ کر دینا. شانہ بشانہ یہ نہیں اجی میں کمیٹی ڈالتی ہوں میں تجھے مکان بنا کے دکھاؤں گی. شانہ بشانہ یہ ہے کہ تیرے برادری کے اندر تیرے گھر والوں کی خدمت کر کے میں دنیا کے اندر تجھے جنتی حور بن کے دکھاؤں گی. شانہ بشانہ یہ ہے تو اپنے بچوں کی روزی کی فکر کر تیرے ماں باپ کی خدمت میں کر کے دکھاؤں گی. اللہ اکبر. تیری خدمت پر جو ملے گا اللہ اکبر تیرے ماں باپ کی خدمت میں اللہ سے جنت لے کے دکھاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تیری بہنیں آئیں گی اپنے بچوں سے زیادہ پیار کروں گی. اور میرے عزیزو اللہ اکبر اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور بھائی غریب ہو یا امیر ہو رکھی سکھی 1 مہینے کے بعد اگر تمہارے بھائی تمہاری بہنیں اسی علاقے میں یا آس پاس جا موٹر سائیکل پر جا کے لا سکتے ہو 1 مہینے بعد اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو بلایا کرو.
دسترخوان پہ بے شک آلو مٹر کی بھاجی رکھو، نہ گوشت پکاؤ۔ پھر بڑا بھائی کہہ دیا کرے پتہ ہے میں نے تمہیں سب کو کس لیے اکٹھا کیا، روٹی پراٹھے تو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو، بڑا پھر بہن کو دیکھ کے کہ امی یاد آ رہی تھی اس لیے بلایا، تیرے چہرے میں مجھے ماں نظر آ رہی ہے، بھائی کو دیکھ کے کہ ابا یاد آ رہا تھا اس لیے بلایا کہ تیرے چہرے مجھے باپ نظر آ رہا ہے، تیری شکل میرے باپ سے ملتی ہے، تیری شکل ماں سے ملتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب گھر کے اندر ایسے پیار کی بہاریں آئے گی، نہ کرونا وائرس آئے گا نہ ڈینگی وائرس آئے گا، پھر فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے، فیصلے عرش محلہ سے ہونے لگ جائیں گے۔ لیکن میں ان معصوموں کا کروں کیا؟ ہمارے بچوں نے آنکھ ہی وہاں کھولی آگے جب میاں بیوی گود میں لے کے بیٹھے اور بچے کو سنا رہے یہ بڑا ہوگا انشاءاللہ اسے کہہ کے جاؤں گا خبردار چاچے کو میری چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اسے کہہ کے جاؤں گا تیری ماسیاں گھر میں آوے دھکے دے کے نکال دینا۔ میرے جسم پر نگاہ پڑ گئی، ابا تو بچ جائے گا لیکن میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بھول گئے سب کچھ، پیسے کی چمک نے سب کچھ بھولا دیا۔ غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا؟ فرمایا ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے سور۔ فرمایا کتا گلی میں سے دوڑ رہا ہو، اللہ اکبر، آپ گلی سے باہر نکلے، کتا دوڑ رہا ہے، آپ کتے سے ڈرے، کتا آپ سے ڈرا، آپ اس سے گلی میں لگ کے کھڑے ہو گئے کونے پہ، وہ بھاگا، جاتے ہوئے آپ کو ڈرا کے گیا، آپ ڈر گئے، وہ آپ سے ڈر کے بھاگ رہا تھا، جاتے ہوئے آپ کے کپڑوں سے ٹکرا کے گیا۔ میں نے کہا شریعت کیا کہتی ہے، کپڑے پاک ہے نہ پاک؟ اور میں اگر کتے کے بال گیلے نہیں خشک تو کپڑے پا کے نماز پڑھ سکتے ہو، اگر اس کے بالوں کو گند نہیں لگا تمہارے کپڑوں پہ گند ظاہر نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر سور گلی میں سے گزرتا تمہارے کپڑوں کو ٹکرا گیا، فرمایا خشک بھی ہو تو بہتر ہے کپڑے بدل کے نماز پڑھو۔ پھر فرمایا لوگو سور کپڑوں سے لگ جائے جسم اتنا نہ پاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے نہ پاک ہو جاتا۔ ایک کزن کیا ساتھ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا اللہ تمہیں لال جوڑے پہنائے، اللہ تمہیں پیر سے لے کر سر تک ہاتھوں تک اللہ تمہیں سونے سے کے زیور سے آراستہ کرے، لیکن جس گھر میں دلہن بن کے جاؤ گی، قرآن کے سائے میں جاؤ گی، اس گھر کے اندر بھائی بھائی کے درمیان پھاڑ نہ ڈلوا دینا، اس گھر کے اندر بہنوں کو بھائی کے شفقت والے ہاتھ سے محروم نہ کر دینا۔ شانہ بشانہ یہ نہیں اجی میں کمیٹی ڈالتی ہوں میں تجھے مکان بنا کے دکھاؤں گی، شانہ بشانہ یہ ہے کہ تیرے برادری کے اندر تیرے گھر والوں کی خدمت کر کے میں دنیا کے اندر تجھے جنتی حور بن کے دکھاؤں گی۔ شانہ بشانہ یہ ہے تو اپنے بچوں کی روزی کی فکر کر، تیرے ماں باپ کی خدمت میں کر کے دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر، تیری خدمت پر جو ملے گا اللہ اکبر، تیرے ماں باپ کی خدمت میں اللہ سے جنت لے کے دکھاؤں گی۔ یہ شانہ بشانہ ہے۔ تیری بہنیں آئیں گی اپنے بچوں سے زیادہ پیار کروں گی۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور بھائی غریب ہو یا امیر ہو، رکھی سکھی ایک مہینے کے بعد اگر تمہارے بھائی تمہاری بہنیں اس علاقے میں یا آس پاس یا موٹر سائیکل پر جا کے لا سکتے ہو، ایک مہینے بعد اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو بلایا کرو، دسترخوان پہ بے شک آلو مٹر کی بھاجی رکھو، نہ گوشت پکاؤ۔ پھر بڑا بھائی کہہ دیا کرے پتہ ہے میں نے تمہیں سب کو کس لیے اکٹھا کیا، روٹی پراٹھے تو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو، بڑا پھر بہن کو دیکھ کے کہ امی یاد آ رہی تھی اس لیے بلایا، تیرے چہرے میں مجھے ماں نظر آ رہی ہے، بھائی کو دیکھ کے کہ ابا یاد آ رہا تھا اس لیے بلایا کہ تیرے چہرے مجھے باپ نظر آ رہا ہے، تیری شکل میرے باپ سے ملتی ہے، تیری شکل ماں سے ملتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب گھر کے اندر ایسے پیار کی بہاریں آئے گی، نہ کرونا وائرس آئے گا نہ ڈینگی وائرس آئے گا، پھر فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے، فیصلے عرش محلہ سے ہونے لگ جائیں گے۔ لیکن میں ان معصوموں کا کروں کیا؟ ہمارے بچوں نے آنکھ ہی وہاں کھولی آگے
جب میاں بیوی گود میں لے کے بیٹھے اور بچے کو سنا رہے ہیں یہ بڑا ہوگا انشاءاللہ اسے کہہ کے جاؤں گا خبردار چاچے کو میری چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اسے کہہ کے جاؤں گا تیری ماسیاں گھر میں آوے دھکے دے کے نکال دینا۔ اور خدا کے بندو جو چاچے کو باپ کی چرپائی پہ ہاتھ لگانے نہیں دے گا تو بے فکر ہو کے قبر میں جا کے ڈوب جا، اللہ کی قسم جو یہ چاچے کو سینے سے نہیں لگائے گا تو تیری قبر پہ آ کر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، پکا وعدہ ہے۔ دو کام اپنے گھروں کے اندر رکھنا، اللہ تمہارے گھروں میں خیر خوبیاں عطا فرمائے گا۔ ایک اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، دوسرا کسی معاملے میں اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ ایک اور بات کر لو تو سونے پر سہاگا ہے، آخری باتوں میں بات لا رہا ہوں، ایک اور بات کرو تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس دل میں صرف اللہ ہی کی محبت رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے گلے نہ رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ رکھنا۔ جب یہ دل اللہ کی محبت سے میرے عزیزو نک و نک جسے کہتے ہو جائے گا، بھر جائے گا، لبریز ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم میرے عزیزو فلسطین ہو کشمیر ہو، اگر میری عزیزو بچی وہاں تڑپے گی تو آنسو تیرے آنکھ سے نکل آئے گا۔ جب پیسے کی محبت آ گئی تو تیرے ساتھ والے کمرے میں تیری بہن روئے گی، احساس ختم جائے گا۔ آخری بات کوشش کرنا، دنیا کی بیٹھک تو علیحدہ ہے، اپنے جنازے کی چرپائی کے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو تمہاری چرپائی کو کندھا دے اور کہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت، اور کندھا دے کے کہ اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی۔ اللہ جل شانو قیامت سے پہلے قیامت برپا کرے گا اور کہے گا اٹھ حساب بعد میں لوں گا۔ تیرے جنازے کی چرپائی کے ساتھ ایک بندہ جا رہا تھا اور تجھے تیری چرپائی کو دیکھ کے گھور رہا تھا، اللہ اکبر کہہ رہا تھا اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی۔ بتا اس کے بیٹے کو غلط راستے پہ لگا کے آیا ہے، اس کی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے آیا ہے، حساب تو تیرے سے بعد میں لوں گا، بتا اسے کیوں رلا کے آیا۔ اور میرے عزیزو یہ دو اس وقت تکابرین امت بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے ان کی ہاں میں ہاں، ان کی ہاں لے کر اپنی بات آگے کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز والا پرچہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، روزے والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، زکوٰۃ والا پرچہ آپ کے میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، حج والا پرچہ آپ کے میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہر پرچے میں 100/100 نمبر لگتے رہیں گے۔ ایک پرچہ ہوگا جس کو اخلاق والا پرچہ کہتے ہیں، اللہ فرمائیں گے اس کی بیوی کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا اخلاق والا پرچہ تیرے سے نہیں لوں گا، تیری بیوی حل کرے گی، آ جا۔ بیوی پاس کھڑی ہوگی، اللہ جی کا نماز میں 100 نمبر، زکوٰۃ میں 100 نمبر، حج میں 100 نمبر۔ اخلاق والا پرچہ گھر میں آتا تھا تجھے بیوی کہتا تھا یا پاؤں کی جُتی کہتا تھا، اللہ اکبر۔ جوان بچوں کے سامنے تیرے سے ادب سے بات کرتا تھا یا جوتیوں کے ساتھ چھیتا کرتا تھا، روٹی پکا کے آگے رکھا کرتی تھی، سالن میں نمک کم ہوتا تھا، نمک منگواتا تھا کہ شور بھائی تیرے منہ پر پھینک دیا کرتا تھا۔ تیرے ماں باپ بہن بھائی گھر آیا کرتے تھے، جان جان کے ان کے سامنے تیرے سر میں جوتیاں مارا کرتا تھا۔ بول بول، اللہ فرمائیں گے گرمی سردی کے موسم میں تو رات کو 2-2 بجے کنڈی کھولنے کے چکر میں بیٹھی رہا کرتی تھی، کہ رات کو 2-2 بجے یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ بول آ کر، آج ڈرنا، آج میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں تجھے جتی کیسے مارے گا، میں دیکھتا ہوں تجھے طلاق کیسے دے گا، میں دیکھتا ہوں تجھے کیسے۔ مجھے بتا جب لال جوڑے میں تو آئی اس وقت سے لے کر سفید جوڑے میں چرپائی پر گئی، بتا کتنی مرتبہ تیرے سے ہنسا۔ اللہ اکبر، اگر عورت نے یوں کر کے دکھا دیا تو سارے پرچے لپیٹ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے کہ جنت تو دور کی بات ہے، فرشتوں اس کو کوئی اور دفعہ ہو جائے تجھے میدان محشر میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک پرچے کے لیے بیٹی کو بلایا جائے گا، آ جا، یہ جنت کی حور آئے گی، یہ جنت کی حور آئے گی۔ اللہ پوچھے گے آ جا، میں زیادہ نہیں پوچھتا تیرے حق پورے کیے کہ نہیں، میں زیادہ نہیں پوچھتا کہ تجھے دلہن بنایا کہ نہیں، میں زیادہ نہیں پوچھتا تجھے تعلیم دی کہ نہیں، مجھے اتنا بتا جب تو پیدا ہوئی تھی اس نے تجھے مسکرا کے دیکھا تھا کہ نہیں، بچی نے اگر یوں کہہ دیا کہ نہیں، اللہ فرمائے گے جب یہ پیدا ہوئی تھی تجھے اتنی سی عمر میں گود میں اٹھایا تھا نہیں۔ آؤ چلو مدینے چلے لوگوں، میرا دل چاہ رہا
ہے میں آپ سے کچھ عرض کر کے جاؤں. آؤ مدینے چلے, چلو گنبد خضرا کے پاس جا کے بیٹھ جائے. سرکار پوچھے کیوں آئے ہو؟ اب یہ پوچھے اللہ کے پیارے نبی اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا, اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی. جب میں گھر آتا ہوں میری عادت ہے میں 4-5 کلو 4-5 امرود لے کے آتا ہوں. جب میں گھر آتا ہوں تو میری بچی سامنے کیا آتی ہے, کہتی میرا ابا آ گیا, میرا ابا آ گیا. میرا بچہ بھی دوڑ کے آتا ہے, کہتا میرا ابا آ گیا. کملی والے تھیلی ایک, ابا ابا کہنے والے دو. بتا میں تھیلی بیٹے کے ہاتھ میں دوں یا بیٹی؟ گنبد خضرا کا بکی میرے عزیزوں آنکھوں میں آنسو لا کے رونے لگ گیا. فرمایا بیٹی کو نہ رلانا, بیٹے کو سینے سے لگانا, تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دینا. کیا پتا سسرال جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں کبھی تھیلی آئے گی یا ہمیشہ کے لیے جھاڑو مقدر میں آئے گی. او میرے پیارے امتی, بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا کر, کیا پتا سسرال میں جانے کے بعد چرپائی پہ جگہ ملے گی یا زمین پہ جگہ ملے گی. اگلی خوشخبری سن لو, نماز میں رزق کی تنگی ہر جگہ اللہ کے نبی نے وعدے فرمائے. اگلی خوشخبری سن لو, فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ باپ کے سرانے آتا ہے. اگر باپ پریشان ہو کے لیٹا ہوتا ہے, کھلاؤں گا کہاں سے, پلاؤں گا کہاں سے, سلاؤں گا کہاں, کہتے فرشتہ آ کے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے. اور بعض جگہ ہے فرشتہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے اٹھ, پریشان کیوں ہوتا ہے, اللہ نے تیرے گھر میں رحمت بھیج دی. اللہ فرماتا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے, ہر قدم پہ رحمت برسانا میرا کام ہے. بس میرے عزیز و محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے جو ترتیب